حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا قبلہ، ہماری محبتوں کا محور دنیا کے اندر ایک مقام ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور ہر مسلمان اپنے دل کے اندر ان دونوں شہروں کی محبت رکھتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو شعوری طور پہ پتہ ہو کہ ہم ان شہروں کو کیوں مقدس تصور کرتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور جب کسی انسان کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے پھر وہ بہتر طور پہ ان کی تقدیس اور ان کی عزت کر سکتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے مدینہ منورہ کے متعلق گزارشات کروں گا کہ اللہ نے اسے کب تعظیم دی اور اس کی تعظیم کا سبب کیا ہے، اور ہمیں مدینہ منورہ کے متعلق کیا عقائد اپنے دل میں رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات
جب بھی کسی شہر کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سوچا جاتا ہے یہ کب بنا. تو مدینہ منورہ کے متعلق تاریخ میں جو ہمیں بات ملتی ہے، اس شہر کو بسانے والے شخص کا نام یثرب تھا، اور اسی کے نام پہ یہ شہر بنا. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے لوگ اسے یثرب ہی کہتے تھے. یثرب کا مطلب ہے جھگڑا، مصیبت، تکلیف. اور یہ یثرب جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کا نام تھا. یثرب بن ازد بن سام بن نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد تاریخ جو ہمیں بتلاتی ہے، تاریخ عالم میں، کہ جب یہ لوگ مشرق میں رہتے تھے تو وہاں ان کے رہنے کے لیے جگہ تنگ ہو گئی. تو ان میں ایک قبیلہ تھا جو یثرب کی اولاد تھی، عبیل. یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے اور چلتے چلتے اس مقام پہ آئے، اور یہاں کی سرسبز و شادابی کو دیکھ کے، پانی کی فراوانی کو دیکھ کے یہاں آباد ہو گئے. یہ سب سے پہلے لوگ تھے جو اس جگہ جنہوں نے انسانی آبادی کا آغاز کیا، جو مدینہ منورہ آج کہلاتا ہے. تو اس وقت اس کا نام یثرب پڑا، اور چونکہ یہ یثرب کے نام سے تھا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا. تو ایک دوسری قوم 586 قبل از مسیح یہود جو ہیں، یہ فلسطین سے جب بھاگے، جب بخت نصر نے ان پہ حملہ کیا، ان کے شہر بیت المقدس کو جلا دیا، ان کو قتل و غارت گری کی، اور انہیں خندقوں کے اندر آگ جلا کے انہیں جلایا، اور پھر اس کے بعد انہیں قتل کیا. جب اس سے بھی باز نہ آیا تو اس نے ریت کے بوروں کے ساتھ باندھ کے سمندروں میں غرق کیا. جو یہودی وہاں سے بھاگ سکا وہ بھاگا، اور جو لوگ وہاں سے بھاگے ان میں اکثر لوگ جو تھے وہ بنو قریظہ، بنو نذیر سے تعلق رکھتے تھے. یہ سب کے سب قبل از مسیح 586 میں یہ مدینہ منورہ کے ارد گرد، خیبر سے لے کر مدینے تک، یہاں کی سرسبز و شادابی کو دیکھتے ہوئے یہاں آباد ہوئے تھے. اسی طرح وہاں ایک قوم تھی جسے خزرج اور اوس، یہ دو بھائیوں کی اولاد تھی. یہ لوگ یمن سے آئے تھے، اور چونکہ یمن خالصتاً عرب جگہ ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے یہاں عربی بولی جانے لگی. یہ اس وقت آئے تھے جب سیل العرم ایک سیلاب آیا تھا طوفان نوح کے بعد. انہوں نے اس وقت مٹی کا ایک ڈیم بنایا تھا جو یمن کے اندر بنا، اور کرنا خدا کا یہ کہ وہ پانی کے ساتھ بہہ گیا، اور یہ طوفان نوح کے بعد زمین کے اوپر سب سے بڑا طوفان تھا. اور اس میں جو لوگ بچے تھے یمن کے، یہ بھی ہجرت کرتے ہوئے یہاں مدینے میں آن بسے. تو یہ مدینہ منورہ ایک بستی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہجرت سے پہلے یہ 3 قسم کے لوگ تھے جو یہاں آباد تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہودی جہاں بھی رہیں، ان کا ذہن ہمیشہ چال باز اور سازشی ہوتا ہے. یہ لوگوں کے سامنے اپنی علمی اور مذہبی پنڈت بن کے ان پہ دھاک بیٹھانے کے لیے یہ مختلف قصے کہانیاں انہیں سناتے. اور آخری نبی انہیں علم تھا، کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر اس نبی کی پیشین گوئیاں موجود تھی. یہ لوگوں کے سامنے کہتے کہ وہ نبی آئے گا، وہ ہم اس کی معیت کے اندر دنیا پہ قبضہ کریں گے اور اس کے بعد تمہیں قتل کریں گے. یہ ہمیشہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ انہیں ڈراتے رہتے تھے. تو میرے عزیز بھائیوں، ادھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا، مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی زندگی کو آپ پہ تنگ کیا گیا، مسلمانوں کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا. انہیں ایک دفعہ ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا، دوسری دفعہ پھر ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا، پھر وہاں سے واپس پلٹے. آپ کو پھر اپنی آخری ہجرت گاہ دکھائی گئی جس میں بہت زیادہ سرسبزی اور شادابی تھی،
آپ فرماتے ہیں جب مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا تو میں نے سمجھا یہ یمامہ یا حجر ہے. یہ یمامہ ریاض کے پاس ایک جگہ ہے، یہ بھی بڑی سرسبز و شاداب ہے، اور حجر جو ہے یہ بھی ریاض سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے، یہ بھی ایک بڑا سرسبز اور شاداب جگہ ہے. لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ نے اس کے ایسے معاملے پیدا کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب بھی کوئی اجنبی مکہ مکرمہ میں آتا آپ اس کے سامنے دعوت حق پیش کرتے. بعض خوش نصیب اسے قبول کر لیتے اور بعض کو اہل مکہ جو ہے یہ ورگلاتے. جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کسی سے بات کرتے تو لوگ کہتے اس کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ اس کا دماغ نعوذ باللہ چل گیا ہے. ایسی ایسی خباثت کی باتیں کرتے کہ وہ لوگ آپ سے الگ ہو جاتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں مینا کے اندر تشریف لے جاتے، باہر میں آنے والے قبائل کو اسلام پیش کرتے. لوگوں کو بعض اوقات تو لوگ مذاق اڑاتے اور بعض اوقات آپ کے ساتھ حزیمت والا معاملہ کرتے. لیکن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ایسے آئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ نے ایک باہر سے آیا ہوا ایک وفد جو یثرب سے آیا ہوا تھا ان کے سامنے دعوت اسلام دی. ان کا سردار تھا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے یہ تقریباً 6 لوگ تھے جو موسم حج میں حج کے لیے تشریف لائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی، انہیں اسلام کی حقانیت کا بتلایا. ان میں سے جو اسعد بن زرارہ تھے یہ بہت دانا اور عقل مند انسان تھے. ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے الگ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہود ہمیں ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں جس آخری نبی سے، تو یہ آخری نبی تو ایسا لگتا ہے جیسے آ گئے ہیں اور ان کی باتیں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے. لوگوں تم یہود سے پہلے سبقت کرتے ہوئے اس نبی پہ ایمان لے آؤ تاکہ تم ان کے ساتھی بن کے جو معاملہ وہ کہتے تھے اللہ وہ ہمارے ساتھ کر دے، ہمیں دنیا میں عزت سے نواز دے. تو یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ مینا کے اندر ایک گھاٹی تھی، اب اس گھاٹی کو کاٹ دیا گیا ہے، اسے عقبہ کی گھاٹی کہتے تھے. یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، یہ ایک پہاڑی تھی، پہاڑی میں ایک رستہ تھا اور رستے کے اندر جا کے ایک وادی چھوٹی سی بنی ہوئی تھی جہاں ایک مسجد بھی تھی، اب وہ مسجد باہر آ گئی ہے. تو یہ اس گھاٹی کے اندر چھپ کے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے گفتگو کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کی. یہ مدینہ منورہ کے پہلے لوگ تھے جو مکے کے باہر سے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اور جب اگلے سال یہ آئے تو اس کے بعد یہ 12 لوگ تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے نبی کب تک یہ سارا معاملہ کرتے رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے ایک قاری قرآن، ایک حافظ قرآن صحابی جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر تھا، انہیں بھیجا کہ مدینہ منورہ میں جا کے آپ کی ان کی تعلیم و تربیت کرے. اور ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسلمان، یہ مدینے کے 2 سردار تھے. جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بڑی تقویت دی. پھر آخر جب تیسرا سال آیا تو یہ لوگ سب مل کے آئے. یہ تقریباً 66 لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. کب تک آپ مکے کی گلیوں میں آپ اس طرح پھریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اجازت نہیں ابھی ملی تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے ساتھیوں کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں. آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم فرمایا جو یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ سے نکلنا شروع ہو گئے اور یہ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ. ابھی کفار کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ اس بات کا اندیشہ ہوا اگر یہ سارے لوگ یہاں سے نکل گئے، ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور انہیں ایک قوت مل گئی
تو یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو کفار نے ایک میٹنگ بلائی جو ان کی ایک اسمبلی بنی ہوئی تھی جسے دار الندوہ کہتے تھے، وہاں یہ سب سردار جمع ہوئے۔ کوئی کہنے لگا نعوذ باللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو، یہ بھوکے پیاسے اسی طرح فوت ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا نہیں انہیں قتل کر دو، کسی نے کچھ کہا، لیکن کوئی بھی کسی بات پہ متفق نہ ہو سکا۔ تو سب سے بڑا مجرم اعظم ابو جہل عمر بن حشام جو تھا، اس نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم میرے مشورے پہ عمل کرو تو اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ہر قبیلے کا ایک لڑاکا نوجوان لو اور انہیں تیز ترین ہتھیار دو اور سارے مل کے یکبارگی میں حملہ کریں، پتہ ہی نہ چلے کس کے ہاتھوں میں آپ شہید ہوئے ہیں، اور ہمارا کام بھی ہو جائے اور بنو ہاشم ہمارے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، اب آپ بھی یہاں سے ہجرت فرما دیجئے۔ آپ حضرت ابو بکر کو پہلے ہی کہہ چکے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں اپنے گھر میں باندھی ہوئی تھی کہ جس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہو ہم دونوں یہاں سے چلیں گے، اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے، اور اللہ مالک نے آپ کو ساتھ نصیب فرما دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نکلنے والے تھے اس وقت آپ کا محاصرہ ہو چکا تھا، چاروں طرف ہتھیار بند نوجوان کھڑے تھے، کوئی شخص نہیں نکل سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے یہ بات کہی وحی کر کے، آپ ایک مٹھی بھر کے مٹی لیجئے، آپ نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور اس طرح پھینکی اور یہ پڑھتے ہوئے نکل گئے، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورت یاسین کی آیت نمبر 3 ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، قیامت تک کے لیے کوئی بھی مسلمان جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور اسے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملتا، اگر وہ ایسے حالات میں اس آیت کو اپنی زبان اپنے ورد کا حصہ بنا لیتا ہے اور روتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ التجا کرتا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اے اللہ جو میری ہلاکت کے لیے، میری پریشانی کے لیے، مجھے مصیبت میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، یہ مجھے دیکھ ہی نہ سکے۔ اور آج بھی اگر آپ حق پہ ہیں، آپ کو کوئی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، آپ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سے التجا کریں، پھر معجزہ دیکھیں اللہ کس طرح آپ کو اس معاملے سے بچاتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا کہ انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے، ہم تمہیں قید کر دیں گے، لیکن اللہ نے اس تدبیر کو ختم کر دیا، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی تو نے ان کی آنکھوں میں مٹی کو نہیں ڈالا تھا، مٹی تو نے پھینکی ضرور تھی لیکن ان کی آنکھوں میں ڈالنے والا اللہ تھا، انہیں اندھا کرنے والا اللہ تھا۔ اللہ رب العزت ہے جنہوں نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی اسٹنٹ بازی نہیں تھی بلکہ اللہ سے التجا تھی، اور آپ یہ التجا اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اللہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، جس طرح اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی مدد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مٹی پھینکنے کے بعد اللہ سے دعا کی وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے اللہ ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دے، اے اللہ انہیں اندھا کر دے، ان کی آنکھوں میں یہ سلب کر لے، یہ مجھے دیکھ نہ پائیں، اور وہ نہیں دیکھ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت آپ یہاں سے تشریف لے گئے، نکل گئے۔ بہرحال یہ ہجرت کا معاملہ ایک الگ موضوع ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، اللہ مالک نے
آپ کو اس مملکت کی سربراہی عطا کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں اپنے اس شہر کے لیے جس میں آپ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ اس مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جس طرح تو نے مکے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں تو مکے سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے۔ اس وقت مدینے کی کیفیت کیا تھی؟ یہ مختلف بیماریوں کی اما جگہ تھی، یہاں بخار اور مختلف تکلیفیں تھی، جو بھی یہاں آتا بخار میں مبتلا ہو جاتا تو کہا اے اللہ اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق بنا دے اور اس کے بخار کو جوفا میں اے اللہ لے جا۔ اس وقت مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ جوفا ہے، وہاں بڑے بدترین کافر رہتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینے کے بخار کو اللہ جوفا میں منتقل کر دے، اور اس وقت کے بعد مدینہ منورہ کی آب و ہوا اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے موافق کر دی اور اہل کفر کے لیے اسے سخت بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مکے کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر صرف اہل ایمان رہ سکیں گے، جو اہل ایمان نہیں ان کا دل یہاں نہیں لگے گا، وہ یہاں نہیں بچ سکیں گے۔ کہا جس طرح چاندی بٹھی میں ڈالتے ہو اور اس کی میل کچیل الگ ہو جاتی ہے، مدینے میں آنے والا شخص یا تو اپنی میل کچیل کو صاف کر کے رہے گا اور یا یہاں سے چلا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص مدینہ سے نفرت کرتا ہوا یہاں سے نکلا اور اس نے اس شہر کے ساتھ نفرت کی، اللہ قیامت کے دن اسے ایسے پگھلائے گا جس طرح ایک کوئی بھی دھات جو ہے یہ اپنی کٹالی کے اندر پگھلائی جاتی ہے، اللہ اس طرح اسے پگھلائے گا جو اس شہر کے ساتھ نفرت کرے گا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اسی طرح آپ پھر اس شہر کے لیے اللہ سے دعا کیا مانگتے ہیں؟ اے میرے اللہ، تیرے نبی، تیرے خلیل اور تیرے دوست، اے اللہ جن کا نام ابراہیم ہے جو میرے بابا ہیں، اے اللہ انہوں نے مکے کی حرمت کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، مکے کی برکت کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، میں تجھ سے مدینے کی برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اے اللہ لیکن دعا یہ نہیں کہ اتنی ہی برکت دینا، اے اللہ مکے سے دگنی برکت اسے عطا کرنا۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پھل لے کے آتے تو آپ مدینے کے پھلوں کے لیے دعا مانگتے، اے اللہ مدینے کے سا مد یہ پیمانے ہوتے تھے جس میں تولا جاتا ہے، کہا اس میں اللہ برکت ڈال دے، اے اللہ اس کی پیداوار میں برکت ڈال دے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں جہاں مختلف پھل پھول ہوتے ہیں، مختلف اجناس ہوتی ہیں، کوئی ایسا شہر آپ نہیں دیکھ سکتے کہ ایک شہر اپنی جنس کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا پیٹ بھی بھرے اور باہر سے آنے والے سب لوگوں کو بھی مہیا کرے۔ یہ صرف اللہ نے مدینہ منورہ میں توفیق بخشی ہے کہ یہاں کی جنس جو کھجور ہے، ہر حاجی، ہر معتمر، ہر عمرہ کرنے والا، ہر انسان جو وہاں جاتا آتا ہے وہ مدینہ منورہ کی کھجوروں کو بطور تحفہ لے کے آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کبھی یہاں کال نہیں پڑا، کبھی بھی یہاں فاقہ نہیں آیا، کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ منورہ میں آپ کہیں کہ میں گیا ہوں مجھے کھجور نہیں مل سکی۔ ہر قسم کی کھجور اللہ نے ایسی برکت نازل فرمائی ہے، یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی دعا کا اثر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کا یہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ مدینے کے مد اور مدینے کے سا اور مدینے کی پیداوار میں برکت عطا فرما، جس طرح تو نے مکے کی پیداوار میں برکت دی۔ مکے کے معاملے بھی ایسے ہیں، آپ دیکھیں ہم یہاں پہ 1000 بندے کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے، کئی دن اکٹھا کرتے ہیں، دیگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، پھر بھی کھانا کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہاں دیگچوں میں پکتا ہے، لاکھوں لوگ کھاتے ہیں، پھر بھی کبھی ختم نہیں ہوا۔
رمضان میں آپ دیکھ لیں، حج کے دنوں میں دیکھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا آپ دن میں جائیں یا رات میں، کبھی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں کوئی حاجی، کوئی معتمر، کوئی وہاں کا مقیم یہ کہے کہ میں نکلا ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے انبیاء نے ان شہروں کے لیے دعا مانگی تھی، اور اللہ مالک نے ان شہروں کو ایسی برکت عطا فرمائی ہے جو اور دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملے گی آپ کو۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طریقے سے اللہ نے بیت اللہ کے ارد گرد زمین کو حرم قرار دیا، ہم وہاں پہ کوئی غلط سوچ نہیں سوچ سکتے، کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں کے درخت کو نہیں کاٹ سکتے، وہاں شکار کو نہیں مار سکتے، وہاں کے پرندے کو نہیں اڑا سکتے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے جنوب کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام عیر ہے، اور شمال کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام سور ہے۔ ایک مکہ مکرمہ میں سور ہے، ایک مدینہ منورہ میں اس کا نام بھی جبل سور ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اللہ نے حرمت والی جگہ بنائی ہے، اس شہر کے کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے، اس شہر میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں یہ بھی فرمایا جس بندے نے یہاں آ کے مدینہ منورہ میں دین کے اندر کسی بدعت کا ارتکاب کیا، یا کسی بدعت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی، یا اسے جگہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، پوری مخلوق کی لعنت برسے گی۔ لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ تو اس کی حرمت یہ ہے کہ یہاں صرف وہی کام کیا جائے جو اللہ یا اس کے رسول نے حکم دیا، اسی طریقے کو اپنایا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بتلایا۔ اس شہر کے اندر عقیدت اور جذبات کے اندر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ مدینہ منورہ کے کسی بھی چوک میں چلے جائیں، بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ لگے ہوں گے، اور وہاں لکھا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا ہوا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا عیر اور سور کے درمیان لوگو حرم ہے، اور اس حرم کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ جس کے پاس ایمان اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ویزا ہے، صرف وہ مدینہ کی اس بستی میں داخل ہو سکتا ہے، وہی مکہ مکرمہ کی بستی میں داخل ہو سکتا ہے، کسی غیر مسلم کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو مسلمان بھی آتا ہے اسے کسی ایسے کام کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتا ہوا جو من میں آتا ہے کرتا رہے۔ اور یاد رکھیں، اس شہر کی عزت اور حرمت سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ ملی تھی، اور اس شہر کے باسیوں نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کے مددگار بنے تھے، اور ان کا نام انصار پڑا۔ انصار کا مطلب ہے مددگار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کے دین کا، اللہ کے انبیاء اور رسل کا مددگار بنے گا اللہ اس کا مددگار بن جائے گا۔ اور اللہ اہل مدینہ کا مددگار بنا کس طریقے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مدینہ منورہ کے باسیوں سے، اہل انصار سے نفرت کی، اس نے ان سے نہیں اپنے نبی محمد سے نفرت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے اہل انصار کو، اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے انہیں نہیں اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ اہل مدینہ جو ہے ان کی تکلیف پہ تمہیں خاموش ہونا پڑے گا۔ انہیں تکلیف دینے والا اس طرح ہے جس طرح وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو تکلیف دینے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب ہم اس مقدس بستی میں جائیں تو ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ تشریف لائے
تو دو لوگ بڑی زور زور سے باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہاں کے ہو؟ وہ کہنے لگے جی کوفہ کے. آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے اونچی آواز میں بولنا حرام ہے، اسی طرح آپ کی قبر کے سامنے بولنا بری بات ہے، یہ حرام ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کو حرام کیا ہے. اور جو نبی کریم کے سامنے آواز کو بلند کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اہل ایمان اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. آپ کی ذات مطہرہ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا گناہ ہے. اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے حکم کے سامنے اپنی بات کرنا اسی طرح غلط ہے کہ نبی کریم کا حکم موجود ہو انسان کہے میں اپنی مرضی کروں. یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ آپ کی بات کے سامنے اپنی بات کو بلند کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اپنے نبی سے ایسے انداز میں بات نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. کہا اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس لیے جب ہم اس مقدس بستی میں جائیں تو خصوصاً پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے دین کے اندر نہیں ہے. آپ نے اس کی تعلیم نہیں فرمائی، آپ نے اس کو کیا نہیں یا کسی کو کرنے کا حکم نہیں دیا. ہم ایسا کام مت کریں. ایسا کام کرنا بدعت ہوگا اور بدعت ضلالت ہے اور ضلالت جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے. اس شہر کی عظمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں جب گئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد بنائی تھی. کیونکہ اسلام کے اندر مسجد ہی عدالت عالیہ ہے، مسجد ہی مختلف وفود سے ملاقات کی جگہ ہے، مسجد ہی زندگی کے سارے معاملات کا حل ہے، مسجد ہی ایک یونیورسٹی ہے، مسجد ہی کے اندر مختلف فیصلے ہوتے ہیں اور زندگی کے معاملات یہیں پہ طے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا صدارتی محل جسے مسجد کہتے ہیں وہ بنائی تھی اور آپ خود اس کی بنیادیں بنائی. اور اللہ نے اس مسجد کی تعریف کرتے ہوا لمسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد وہ ہے جس کی بنیادیں تقوی پہ کھڑی کی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عمارتوں میں مسجد نبوی کی اس وقت عمارت ہے. اور اس کی عظمت ایک یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھی مسجد میں نماز پڑھے، اگر وہ 1000 نماز پڑھے تو اسے جتنا نماز 1000 نمازوں کے بعد ہوگا، میری مسجد میں ایک نماز پڑھنے کے سبب اتنا ثواب اللہ اسے عطا کر دیں گے. اور میری مسجد کے بعد بیت اللہ میں جو نماز پڑھے گا، میری مسجد میں 100 نمازوں کے برابر یعنی 1,00,000 کے برابر اسے ثواب ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے اندر ایک ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ایک جگہ ہے جسے ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے. اور جو شخص وہاں نماز پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح جنت کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ جو میرا ممبر ہے یہ وہ جگہ ہے، یہ میرے حوض کے اوپر ہوگا. یعنی وہاں ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے پرانا،
اب تو جو محراب آگے بن گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ تھی اس وقت وہ جو وہاں ممبر تھا اور جو محراب کی جگہ تھی، آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو حوض کوثر کے اوپر میرے پاس ہوگی، میں اس ممبر پہ بیٹھا اپنی امت کا استقبال کروں گا۔ جو وہاں روضے پہ جا کے نفل پڑھتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح حوض کوثر کے کنارے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ تقدس ہے، یہ عزت اور برتری ملی اس زمین کو جو ایک بیمار زمین تھی، جہاں بیماریاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جس کا نام بڑا عجیب تھا، یہ جھگڑا اور مصیبت ڈالنے والی زمین۔ پھر اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے مدینہ رکھ دیا، اور مدینہ عربی زبان میں شہر کو مدینہ کہتے ہیں، اور اس شہر کو خاص کیا یہ مدینۃ الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ اور اہل مدینہ نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی، ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ نچھاور کریں گے، اس کے مقابلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی زندگی اور موت کے بعد تمہارا ساتھ نبھاؤں گا اور جنت میں بھی تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا جو شخص مدینے میں رہتا ہوا اس کی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اسے یہیں پہ موت آتی ہے، اللہ قیامت کے دن میری شفاعت سے بہرمند فرمائے گا، اس شخص کو اللہ میری شفاعت نصیب فرمائے گا جو مدینہ کے اندر اسے موت آ جاتی ہے۔ بعض صحابہ بعض ایسے وقت آئے کہ مدینہ منورہ کی تکلیفوں سے گھبرا کے نکلنے کا ارادہ کیا تو دوسرے لوگوں نے منع کر دیا کہ مدینوں کی مصیبتوں سے گھبرا کے مت جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یہیں پہ جس شخص نے اس شہر کی محبت اپنے دل میں بسائے، ایمان کی حالت میں، کافر نہ ہو، منافق نہ ہو، ایمان کی حالت میں اگر اس شہر کے اندر فوت ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار انشاءاللہ بنے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس شہر کو صرف اپنی نعتوں اور کہانیوں کا قصہ نہ بنائیں، بلکہ یہاں پہ وہ چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے اسے مدینہ منورہ کا خطاب ملا کہ یہاں اسلام کی نور کی شعائیں پھیلی، یا ہم اس اسلام کو من وعن قبول کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اہل قباء کے متعلق اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ اللہ ان سے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے اور پاک رہتے ہیں۔ اور تمام ائمہ مفسرین اس بات پہ متفق ہے کہ یہ آیت اہل قباء کے لیے نازل ہوئی تھی، اور اہل قباء ہی ایسے لوگ ہیں جن کا لباس، جن کا جسم، جن کی زبان اور جن کا طرز عمل وہ ساری دنیا کے لوگوں سے مختلف ہے۔ اور آج بھی آپ جب مسجد قباء میں تشریف لے جائیں اور اس کے واش رومز میں جائیں اور اس کے جو پارٹ بنے ہوئے ہیں وہ ایسے طریقے کے بنے ہوئے ہیں کہ ممکن ہی کوئی چھینٹا واپس آ کے آپ کے جسم کو لگ سکے، دنیا میں کہیں آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ انہوں نے اس وقت سے آج تک اس پاکیزگی کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ مالک ہمیں بھی انہی کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پسند ہی ان لوگوں کو کرتا ہے جو توبہ کرنے والے، جو پاک رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ مالک کی نظروں میں وہی محبوب ہوتے ہیں۔ تو صرف نعتیں پڑھ لینے سے، اس شہر کی گلیوں کے گانے گا لینے سے یہ سب کچھ نہیں ملے گا۔ اس شہر کی عقیدت کا حق یہ ہے کہ اس شہر کو عقیدت اور عزت ملی جناب محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہم اس پاک پیغمبر کے فرما بردار بنے، تب ہم قابل عزت بنیں گے۔ اہل مدینہ کو فضیلت کیوں ملی؟ کہ انہوں نے اس نبی کی اطاعت کی۔ اسی مدینے کے رہنے والا وہ شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اس کا بیٹا بڑا ہی نیک اور اچھا خوبصورت مسلمان تھا۔ یہ شخص اپنے دل میں نفاق چھپائے رکھتا تھا، حالانکہ نماز نبی کریم کے پیچھے پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نماز ہو جاتی یہ لوگوں کو باور کرانے کے لیے کہ میں بڑا اچھا مسلمان ہوں کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کے سامنے قسمیں اٹھا کے کہتا ہے واللہ باللہ ثم تاللہ،
پھر آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتا انک لرسول لامین لصدیق، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار اور سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے آیت نازل فرمائی سورۃ منافقون کی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، تیرے پاس منافق آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب یہ فوت ہوا، اب یہ مدینے کا باسی ہے، مدینے کے خزرج قبیلے کا سردار بننے والا تھا، اس کے دل کے اندر نفاق ہے، مدینے کی بستی میں رہنے کے باوجود اسے ایک اور عزت ملی۔ اس کا بیٹا آیا، جب یہ فوت ہوا، اس کے بیٹے نے آ کے نبی کریم سے ریکویسٹ کی، آپ سے التجا کی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مر گیا، آپ اپنا کرتا مبارک مجھے عطا فرما دیجئے، میں اپنے باپ کو بطور کفن پہنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بطور کفن اسے دے دیا۔ اس کے بعد جب اس کی جنازے کا وقت آیا تو نبی کریم اس کے جنازے پہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے پیچھے سے نبی پاک کو پکڑ لیا، اللہ کے پیارے نبی یہ منافق تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، مجھے اس کا بیٹا بڑا نیک ہے، مجھے پتا ہے یہ منافق ہے، لیکن اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، میں اس کی وجہ سے اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں۔ حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، نبی کریم نے جنازہ پڑھایا، اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے میرے نبی آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں گے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے کہنا پڑا، میں اللہ سے التجا کروں گا اللہ اسے معاف کر دیں، تو پھر دوسری آیتیں نازل ہوتی ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ ایسا انسان مر جائے تو آپ اس کا جنازہ آئندہ نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگ سکتے، کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں صرف زبانی کلامی دعووں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو مغفرت کے سارے راستے کھلیں گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کریں گے تو بے شک اللہ کے نبی بھی جنازے پہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ نہیں معاف کرنا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، صرف محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس شہر یا اس شہر کے باسی جناب محمد الرسول اللہ کی عقیدت میں ہم اشعار پڑھتے رہیں، ہم نعت گوئی کرتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس شہر کے تقدس کا اور جس وجہ سے اس شہر کو تقدیس ملی، عزت اور عظمت ملی، اس پاک پیغمبر کی فرما برداری کتنی کرتے ہیں۔ اللہ مالک نے ہماری زندگی کے یہ معاملے دیکھنے ہیں، تو اگر ہمارے اندر انشاءاللہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوئی، ہم اس شہر کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہمیں کوئی ایسی تکلیف ہے ہم وہاں نہیں پہنچ پائے، تو نہیں پہنچنے کے باوجود اللہ ہمیں وہ عزت عطا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے پیغمبر کی اطاعت میں اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہوں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہی مکہ مکرمہ تھا، یہیں کا باسی ابو جہل تھا، یہیں کا باسی ابئی تھا، اور یہیں کا باسی دوسرے سرداران قریش تھے۔ اللہ کے نبی نے گن گن کے فرمایا کہ یہ اس طرح قتل ہوں گے اور جہنم میں اس طرح جائیں گے۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے۔ مکے کی عظمت سے، مکے کی برتری سے
اور اس کی تقدیس کا فائدہ اسے ہی ہو سکتا ہے جو اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہے اور اپنے نبی کے طریقے پہ چلتا ہے. اور مدینہ منورہ کی تقدیس اور اس کی عزت و عظمت کا فائدہ بھی صرف وہی انسان اٹھا سکتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلتا ہے. اب یہ ترازو کسی مولوی کے پاس نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ہاتھ میں ترازو ہے. وہ اپنے جسم و جان سے لے کر اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے معاش، اپنے طریقہ کار، اپنی ملازمت، اپنے معاملات میں دیکھے کیا میں اللہ کے رسول کے طریقے پہ چل رہا ہوں. تو اگر چل رہا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ مالک نے مجھے معصیت سے، اللہ مالک نے مجھے نافرمانی سے، اللہ مالک نے مجھے بغاوت اور سرکشی سے بچایا ہوا ہے، یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو اسے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. وہ محراب و منبر پہ کیوں کھڑا ہو کے درس کیوں نہیں دیتا؟ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کیوں نہیں کرتا؟ امامت اور خطابت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ رب العزت کی اگر اطاعت نہیں ہے، اس کے رسول کی فرما برداری نہیں ہے، تو وہ عالم کسی کام کا نہیں ہے. وہ قیامت کے دن اپنے پیٹ کی آنتڑیوں کے بل اس کے گرد گھومے گا اور جہنمی اس سے نفرت کریں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم سب پہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان اطاعت گزار کو کہتے ہیں، مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری نہ کی، ہم نے اپنے رسول کی اطاعت نہ کی، تو یقین جانیے دنیا کی سختیاں ہر آن ہمارا استقبال کریں گی اور آخرت کے عذابوں سے بھی ہم نہیں بچ سکیں گے. ہمارے لیے یہی رستہ ہے، ہم اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اس کے رسول کے طریقوں کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مالک ہمیں اپنی ذات پہ مستحکم ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر اپنے نبی کا فرما بردار بنائے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.